اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا وقولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم صلوات علی محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: عزاداری سے کردار سازی تک۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا علیہ السلام کہ چونکہ یہ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں، غم کے دن چل رہے ہیں، مجلس و ماتم کے دن چل رہے ہیں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سوگ جاری اور ساری ہے، اسی وجہ سے یہ جو خطبے کا موضوع رکھا گیا وہ یہی ہے کہ عزاداری سے کردار سازی تک۔ اس پر اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے جہاں تک ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہاں پر اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ہم جب بھی مجلس سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جو تبرکات پانے میں یا بٹنے میں یا بانٹنے میں یا تقسیم میں یا سہیلیے میں جو ایک نظریہ قائم ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو وہ نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بہترین مطالب سنے، بہترین مجالس کے مفاہیم سے لطف اندوز ہوئے، ہم تبلیغ دین اور ہم فضائل اہل بیت، ہم مقصد حسین اور ہم پیغام حسین، ہم نے ساری چیزوں کو سنا، لیکن سننے کے بعد اس کی تاثیر ہمارے اندر کتنی پیدا ہوئی، یہ جب ہم جاتے ہیں تو بآسانی اس کا اظہار کر کے جاتے ہیں۔ جہاں تک پچھلے ہفتے میں نے یعنی گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے رفع دیتے ہوئے اور اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر آپ غور کیجئے اور دیکھیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جاتے وقت اگر تبرک بانٹنے، اب تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کیجئے کہ پے تبرک زیادہ تر بٹنے لگا ہے، ورنہ ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے اسی اپنے یہاں پہ کہ کسی کو 4 نمک پارے دیے گئے تو کسی کی مٹھی بھر کے دیے گئے، یہ بھی دور دیکھا۔ یہ تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور جب بدل گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب اس میں عدالت، جب کوئی پیک چیز ہوتی ہے تو اس میں کسی چیز کے بچنے میں دقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو کہیں نہ کہیں اختلافات نظر آ ہی جاتا ہے۔ مثلا کسی کے تقدم و تاخر پر، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں، کوئی آگے آ گیا کوئی پیچھے آ گیا، کوئی جلدی پہنچ گیا کوئی تاخیر سے پہنچ گیا، تو اب اس میں بھی ایک بول، اس میں بھی ایک کان تھی۔ اب اس چیز کو آپ ذرا سا ملاحظہ کیجئے، اور جب آپ ملاحظہ کیجئے گا تو آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہی آئے گا کہ ہم نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مقصد حسین پر صرف کیا
اور سر کرنے کے بعد جب پروگرام ختم کر کے جا رہے ہیں تو جیسے خالی ہاتھ آئے تو ویسے ہی خالی ہاتھ جا رہے ہیں. لیکن بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو واقعی مجالسوں سے بہت کچھ معنویات اور ہدایات لے کر کے ہوتے ہیں. کمال ان کا ہے. میری بات ذرا سا غور کیجیے گا، کیونکہ امام نے جو مخاطب کیا ہے یا معاشرت شیعہ، اے گروہ شیعہ، اے شیعوں، اے لوگوں، انہیں مخاطب کسے کیا ہے؟ شیعوں کو. اب آپ ذرا سا غور کیجیے گا، کیونکہ اس زمانے میں جو لفظ شیعہ کا استعمال ہو رہا ہے وہ ایک فرقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ شیعہ ہیں، یہ غیر شیعہ ہیں. یعنی اور اس کے بعد جب کیٹیگری چینج ہوتی ہے تو یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم. یعنی ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے یعنی کیٹیگری کو بناتا ہے، نظریات کو قائم کرتا ہے اور اپنے اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر زبردستی ٹھوک دیتا ہے، تحمیل کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم کا بتایا ہوا، جو معصوم کا پیش کیا ہوا دین تھا اور جو معصوم کی دی ہوئی تعلیم اور اخلاق، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم نے جب نظریات بدل دیے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک بدل جائیں گے. جب ہم نے معلوم دیا کہ اپنے فکروں کو بدل دیا تو ظاہر سی بات ہے مفہوم خود ہی بدل جائے گا. اب جب مفہوم بدل گیا تو پھر اب مجلس میں غیر آئے یا چاہنے والا آئے، یہی کہا جائے گا دونوں مجلس میں آئے. لیکن مجلس میں آنے کے بعد کس کو کیا ملا، یہ فرق کرتا ہے. تو عنوان کیا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک. تو اب اگر عزاداری سے ہم کردار سازی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کیا عزاداری میں کمی ہے؟ عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہے، چونکہ ہر انسان اپنے اعتبار سے سوگ کو برپا کرتا ہے، مناتا ہے. جس جگہ کا جیسا کلچر ہو، جس جگہ کی جیسی باتیں ہوں. مثلا کبھی آپ دیکھیے یہ جو یورپ کے ہوں، افریقہ کے ہوں، یورپین اور امریکن ہوں، یعنی ادھر آپ جا کر کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کو ذرا سا اگر غور کیجیے اور ان کے عزاداری برپا کرنے کے طرز کو، طور طریقے کو، چلن کو اگر ذرا سا اپنے کلچر پر آپ کمپیئر کیجئے گا تو ان کا کلچر ہمارے کلچر سے، ان کی عزاداری کرنے کا طور طریقہ ہماری عزاداری کے طور طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا. اور جب یہی چیزیں چینج ہو جائیں گی اور بدل جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے کو نہیں معلوم وہاں کا کلچر کیا ہے. اسی لیے جب ہم لوگ ایران میں تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس زمانے میں بھی بہت سارے، چونکہ جس زمانے میں ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے 95 ملک سے اوپر کنٹریز کے طالب علم تھے جو وہاں پر علم حاصل کر رہے تھے. یعنی ہمارے سامنے اب تو اور زیادہ تھے. تو وہاں پر مختلف کلچر کے مخلوق تھے. تو استاد سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ صاحب آپ یہ دیکھیے، جیسے ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، بعض افریقی ممالک میں ماتم کے علاوہ گول دائرہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ ہماری نظر میں ہوتے جائے گا تو وہ مایوس سمجھا جائے گا. کیا ان کو اس کلچر کے اوپر ٹوکا جا سکتا ہے؟ کام نہیں. آپ سوچئے گا، کام نہیں. سوال کیا کیوں؟ کہا ان کا کلچر ہی یہی ہے. لیکن یہ نام کس کا لے رہے ہیں؟ ماتم کس کا کر رہے ہیں؟ عزاداری کس کی کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اقلیت میں ہے. ہمارا سابقہ بہت لمبا ہے عزاداری کا.
ہمارے بزرگوں نے عزاداری کو جو ہمیں دیا ہے وہ شروع سے کرتے آئے ہیں اور اس وراثت کو ہم بچاتے ہوئے آج تک آئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری نسلیں بچاتی ہوئی آگے تک پہنچیں گی. لیکن ان کے یہاں بھی بہت سارا سابقہ نہیں ہے. اب یہ جدید طرز پر ہے چونکہ ان کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جیسے انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں نوے گئے تو معلوم دیا ہمارے یہاں کے گانے کی طرز کے اوپر چلے گئے. تو اب کہا ان کو اس پہ روکا جائے. کہا یہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ یہ گانا سمجھ رہے ہیں. یہ تو گانا ہم اردو کلچر والے اردو زبان والے سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ دھن کس کی ہے, یہ گانے کے اوپر. سمجھ میں آ رہا ہے میری باتیں؟ تو اب کسی جگہ کو لے کر کے کسی خاص جگہ کو کمپیئر کرنا یہ عاقلانہ فکر نہیں ہے. ہمارے یہاں فوراً کیا کیا جاتا ہے, فوراً یہ مثال دی جاتی ہے, بتائیے اس سے بھی تمہیں یاد نہیں آتا فلاں جگہ زندگی کتنی اچھی ہے. فلاں جگہ آپ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ فلاں جگہ کا کلچر ہو سکتا ہے ویسے ہو تو اسی کلچر میں ڈھلنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیے. ڈھلیے. جیسے میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں علیہ السلام کہ ابھی جیسے میں اشرف میں بامبے گیا, وہاں پہ کلچر یعنی جو مراکز ہیں مجلسوں کے مرکزوں میں مجلسیں ہوتی ہیں. یہاں کی طریقے سے دوری مجلسیں گھر گھر زیادہ تر برپا نہیں ہوتی. وہاں پر مرکزی مجلسیں ہوتا ہوں, یعنی ایک علاقے میں ایک مرکز, دو مرکز, تین مرکز, جتنے بھی ہوں وہاں مرکز ہے, سینٹر ہے. اور جب مرکز ہے اور جب سینٹر ہے تو اب آپ جانتے ہیں وہاں پر یعنی یہ جو کلچر نہیں ہے کہ عورتیں الگ سے مجلس برپا کریں مردیں الگ سے. ہاں بعض جگہ پر ہو سکتا ہے الگ کبھی کبھار برپا کر لے, لیکن یہ 10 دن عشروں کے درمیان یا معلومیہ جہاں پر عشرے اور خمسے چل رہے ہیں وہاں پر دونوں کو جو تعلیم ملتی ہے وہ ایک ممبر سے ایک تعلیم ملتی ہے. یعنی عورتوں کا سیکشن الگ ہے, مردوں کا سیکشن الگ ہے. ذاکر ایک ہی ہے اور ذاکر کے فضائل اور مسائل پڑھنے کے بعد عورتوں نے اپنے سیکشن میں نوحہ پڑھنا شروع کر دیا, مرد حضرات اپنی طرف نوحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دونوں کا اختتام مجلس کا ہو گیا. دونوں نے اپنے امام کو پرساد دے لیا, گریہ کر دیا, رو دیا. اب یہاں پر جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایک ہی فکری اعتبار سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے یہاں ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر کے یعنی ہم صنف نازک اور ہم صنف قوی یعنی دونوں صنفوں کے لیے یعنی مرد اور عورتوں کے اجتماع کے لیے کہ ان کا سیکشن الگ ہو, مردوں کا الگ ہو, لیکن فکروں کو ایک جیسے ڈیولپ کیا جائے یہ جگہ ابھی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد جب یہی فکریں جب ایک زاویے سے دیکھی جاتی ہیں تو اختلافات کم پایا جاتا ہے, خرافاتیں کم پائی جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر حسین میں پہنچنے کے لیے سب کوشاں ہوتے ہیں ٹائم سے پہنچا جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بتا دینا کہ جب ذاکر یا ذاکرہ مسائل کے لاسٹ مومنٹ پہ ہو تو بتا دینا, ہم پھر اپنے گھر سے نکلیں گے. سوچیے بیچارہ حصہ بانٹنے والا جب مندے شروع کرتا ہے جب لاسٹ وہ ہوتا ہے تو معلوم یا 20 لوگ 25 لوگ 40 لوگ 50 لوگ اور جب حصہ بانٹتا ہے معلوم یا 100 سوا 100. کیا بات ہے؟ میں یہ ایک لمحے فکریوں میں دے رہا ہوں, یعنی آپ کی خدمت میں ایک فکر کو ڈالنا چاہ رہے تاکہ آپ دیکھیے کہ امام نے مخاطب کیا یا معاشرت الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تقولوا علینا شینا, کہ دیکھو تم ہمارے لیے باعث زینت بننا, باعث ذلت نہ بننا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے فکروں کا, تمیز و تہذیب کا, اخلاقیات کا, تربیت کا, ایک اسلامک کلچر کا, ایک حسینی فکر کا, ایک اہل بیت کے پیروکار ہونے کا, یہ فکر ایک سطح پر
ایک لیول پر برابر ہونی چاہیے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ فکریں، یہ سطحیں، یہ لیول جب برابر ہوتا ہے تو پھر قوم مرد اور عورت نہیں حسینی فکر لے کر کے چلتی ہے. میری بات سمجھیے گا. اور ہم آ کر کے اٹک کہاں پر جاتے ہیں؟ وہی حصے پر. ہم اتنی دیر سے بیٹھے، بتائیے فلاں آیا وہ جلدی لے چلا گیا، ہمیں دیا نہیں دیر میں. لو ارے کاش وہ کلچر یہاں پر بھی چل جائے کہ آپ تبرک یہاں پر رکھ دیجئے بھر کر کے. انسان آتا ہے تبرک لیتا جائے، نہ بانٹنے کا سسٹم ہے نہ کچھ. چھوڑ دیجیے اللہ کی عدالت میں، چھوڑ دیجیے مولا کی عدالت میں. جو ایماندار ہوگا ایماندار ہوگا، جو بے ایمان ہوگا بے ایمان ہوگا. سلوات تو پڑھیے نا. پھر دیکھیے مجلس میں آنے والا کتنا ایماندار ہے، تبرک سے اندازہ لگ جائے گا کہ ہم کیا اٹھاتے ہیں. نہ یقین ہو تو آپ پروگراموں میں دیکھ لیجیے گا کہیں پر سبیلے لگ جائیں اور سبیل بانٹنے کو نہ صرف آپ کے اختیار میں دے دیا جائے تو 5 منٹ کے اندر ساری سبیلیں ختم ہو جائیں گے. کیونکہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ سبیلیں لگائی گئی ہیں تاکہ آپ استعمال کریں، گھر کے لیے نہیں ہے. بہت فرق کرتا ہے. سبیلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پروگرام میں ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرے. پیاس لگی پانی پی لیجیے، انرجی کم ہو رہی شربت لے لیجیے، تھکن لگ رہی چائے لے لیے، کافی لے لیے، اور کچھ وہ بھوک لگ رہی ہے آپ پوری سبزی یا دیگر چیزیں ہیں آپ اس کو استعمال کیجیے. لیکن ہمارے میں کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں پہلے کچھ لاؤ بھر لے اتنا تاکہ چل کے کھانا نہ بنانا پڑے. یعنی سوچئے کہاں پر ہم کھڑے ہیں. جن کی فکروں میں سوائے کھانے اور پینے کے غصہ نہ ہو اس میں حسینی فکر ڈیولپ کرے گی. جہاں پر اشار کے موقع نہ ہو، قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو، ہم یہی سوچیں کتنی کولڈ ڈرنک ہمیں مل جائے گا چاہے لاد کر کے لا نہ پائیں، کتنے پیکٹ ہمیں دیگر مل جائے ہم لا کر کے جھولا بھر کر کے اپنے گھر. ارے وہاں اس لیے انسان لگا رہا ہے تاکہ جتنے عزادار آ رہے ہیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں، 10,000 کا مجموعہ، 20,000 کا مجموعہ، 25,000 کا مجموعہ، 50,000 کا مجموعہ، 50,000 کو اگر آپ ایک ایک پیکٹ بانٹیے گا بتائیے کتنے پیکٹ بٹیں گے. اور اگر آپ اکٹھا کر لیجیے گا تو صرف آپ ہی تو وہاں زیادہ کرنی نہیں ہے، جو بھی ہے. اگر کوئی پیاسا لوٹا تو یہ چھوڑا بھر کر کے لوٹنے والے کل امام کی خدمت میں جواب نہیں دے پائیں گے. سلوات تو پڑھیے میری باتیں سمجھ رہے نا. ذرا سا غور کیجیے میرے عزیزوں. یہ تو تبرکات سبیلیں یہ ہماری آسانیوں کے لیے ہے تاکہ ہم جب مجلسوں میں جائیں تو پیاس لگی ہے پانی پی لیں، بھوک لگی ہے کچھ تناول کر لیں، تھکے ہوئے ہیں، تھکن محسوس کر رہے ہیں، چائے یا کافی پی لیں. اس لیے اور ہم نے اس کو استعمال کس لیے کیا. اب بعض لوگ بھائی ہمارے یہاں میڈیکل کیمپ کرتا ہے تاکہ آپ دیکھیے کہ اگر کہیں پر ہم بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں تو آپ یہ دوا لے لیں. کچھ لوگ ایسے ہی زبردستی بیماری دکھا کر تاکہ ایک اسٹور کر لیں، مکاری بھی صاحب ہمیں دوا کل خریدنی نہ پڑے. تو اللہ بھی ایسوں کو جو بیماری بتا کر کے دوا لیتا ہے بیماری دے بھی دیتا ہے. یہ میں فکروں کو بتا رہا ہوں، دعا نہیں کر رہا ہوں، بدعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک فکروں کو بتا رہا ہوں کہ جب اس قوم کی حالت ایسی ہوگی اس قوم سے امید کیا رکھیں گے آپ. اس کے بعد مقابلہ کریں گے سلمان سے، مقابلہ کریں گے بوسر و قمبر سے، مقابلہ کریں گے ممتاز سے، مقابلہ کریں گے امام کے اصحاب سے، کیونکہ مخاطب انہیں کیا گیا یا شیعہ علی ابن ابی طالب، اور ہم نے سوچا ہم تو شیعہ فرقہ میں پیدا ہو گئے، ہم ہی اصل مصطفیٰ ہے. سوچئے ذرا سا. یعنی امام نے پیغمبر مخاطب کسے کیا اور لا کر کے ہم نے ٹیسٹ کہاں پر کر دیا، چپکا کہاں پر لیا. ہاں کردار حسینی ہو تو کہو حسینی ہے، کردار اہل بیت والا ہو کہو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کردار محمدی کہو محمد کے ماننے والے ان کے کردار کے پیروکار ہیں.
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ امام یہی کہتے ہیں یا معاشرت الشیعہ کا، اے گروہ شیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں وقولوا للناس حسنا، دیکھو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے بولو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم مسجد میں آ گئے تو اب آ گئے تو اب ہم جتائیں گے کیسے ہم مسجد میں آ گئے، غصے کا اظہار، تسبیح پٹک کر کے، سجدہ پٹک کر کے، جانواز، ارے کس کو دکھا رہے ہو؟ کبھی گھر میں بھی جاؤ ایسے ہی غصہ کرو، کبھی چادر پٹک دو، کبھی تکیہ پٹک دو، کبھی اور سامان کو پٹک دو، تاکہ پتہ چل جائے صاحب آ گئے ہیں۔ کرو دیکھا، وہاں تو نہیں کرو گے، کیونکہ جہاں تم نے کیا وہ تمہارے سر کے اوپر جو اللہ نے مسلط کر رکھا ہے وہ کہے چل نکلنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انسان غصہ کہاں پر دکھاتا ہے؟ آ کر کے مذہبی جگہوں پر، مسجد ملتی ہے، امام بارگاہ ملتی ہے، دینی مرکز ملتا ہے، مجلس محفل کرنے کی جگہیں ملتی ہیں، پروگرام کرنے کی جگہ ملتی ہے، یہاں پر آ کر کے اپنا رعب، دبدبا، غصہ، اس لیے ساری شجاعت یہی کو دکھانی ہے، ساری بہادری کا مرکز یہی تو بنا ہوا ہے۔ جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہاں بہادری دکھا رہے ہیں، اور جہاں بہادری دکھانے کی جگہ وہاں گھر میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سوچیے کتنا فرق ہے۔ اب ایسے کو سوچیے گا کون اس میں سے 72 شہداء میں سے ایک آئیڈیل کس کا بنے گا؟ میاں غلام جو جون تھے اس کی برابری نہیں کر سکتے تو دیگر کی کیا برابری کرو گے؟ سمجھے گا؟ امام کس چیز کو بتانا چاہتے ہیں؟ سوچیے گا میری باتیں جا کر کے، بس میں پہلے خطبے کو تمام کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے ایک نتیجے پر آنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سا سوچیے اور غور کیجئے کہ عزاداری سے کردار سازی تک، یہ عنوان ہے۔ عزاداری سے ہم نے کیا سیکھا؟ کبھی مجلس کر کے جائیے، شام میں بستر پر لیٹیے اور لیٹنے کے بعد ذرا سا غور و فکر کیجئے، آج ہم مجلس میں گئے تھے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا؟ میری وجہ سے، اس لیے کہ جب ہم اپنے کو دیکھیں گے تو ہم متوجہ ہوں گے، لیکن جہاں پر ہم اپنے کو وی آئی پی بنا کر کے جائیں گے اور یہ سوچیں کہ صاحب جب ہم پہنچے تو ہمیں کرسی ملنی چاہیے، ہمیں آگے صدر محفل جگہ ملنے چاہیے، ہمیں پیش آگے بلانا چاہیے، تو پھر یہ سمجھ جائیے فرش جگہ پر جانے کے بعد آپ کس کے وی آئی پی بن رہے ہو؟ وہاں کوئی شور دکھانے جا رہے ہو یا سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہو جہاں غم کا ماحول ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ائمہ کی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں، اور زیادہ تر چیزیں جو ہمارے بزرگ علماء نے اور جو ہمیں حدیثوں سے، روایتوں سے جو چیزیں آئیں وہ یہی کہ ہمارے امام ان جگہوں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں جہاں پر چپلیں اتاری جاتی ہیں، اور ہم بیٹھنا تو دور کی بات ہے، فرش عزا سے قریب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے لیے بہترین کرسیاں جو ہوتی ہیں وہ گاڑی کا اسٹینڈ ہے، بہترین کرسیاں ہیں، اس سے اچھی کرسیاں وی آئی پی کی نہیں ملے گی۔ مجلس میں جگہ خالی ہو لیکن پھر بھی ہم اسٹینڈ کے اوپر بیٹھ کر کے بتائیں گے، تاکہ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ صاحب میں بیٹھ کر کے دیکھوں گا کون آ رہا ہے صراط مستقیم پر، تو ایسے ہی سفیرانی باز جن کی ٹیڑھی فکریں ہیں، کجی فکریں ہیں، تعصب اور متعصب فکروں کے، ذہنیت کے جو بیمار ہیں، ان کی ایسی فکریں پائی۔ مجبوری کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو مستقل طور کے اوپر فرش عزا پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، گاڑی کی گدی کے اوپر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ کبھی سوچیں کیا واقعی اہل بیت نے ہمیں اپنے اس مستشفیٰ میں جہاں سے شفا ملتی ہے، کیا واقعی انہوں نے اجازت نہیں دی ہمیں اندر جانے کی؟ سوچئے گا، کیا واقعی انہوں نے اجازت نہیں دی اندر جانے کی کہ ہم گاڑیوں کی کرسیوں کے اوپر، گدیوں کے اوپر بیٹھے ہیں کرسی بنا کر کے؟
بیٹھنے والے ہاتھ جوڑ کر کے دست بستہ گزارش یہ ہے کہ فرش ادا پر آئے ہو تو کوشش کرو فرش ادا پہ بیٹھو، کیونکہ ہمارے معصوم کی سیرت یہ ہے کہ جب وہ چپلوں کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کون سے وی آئی پی ہیں، ہم تو ان کے گنہگار ہیں، جگہ نہ ملے پھر بھی بیٹھ جائیں۔ صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علیہ السلام انما البصیر من سمع فتفکر ونظر فابصر وانتفع بما فبالعبارہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بصیرت اور معرفت نجات کا راستہ۔ بصیرت اور معرفت نجات کا راستہ ہے، اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ بصیر کون، شعور مند اور سمجھدار کون؟ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو ایک ڈیسنٹ سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو ایک سمجھدار پرسن سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شعور بہت زیادہ ہے، سمجھ اچھی ہے اور ہر اچھے اور برے کرنے کی تمیز اور صلاحیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن پر اور اس کنڈیشن پر لا کر کے رکھتے ہیں، رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ محسوس کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بصیر ہونے کے لیے، فہیم ہونے کے لیے، سمجھدار ہونے کے لیے، یعنی جو امام نے ایک لفظ فقی کا استعمال کیا تھا غیروں کے لیے، صرف ایک دو لوگوں کے لیے، ہمارے یہاں تو صرف شہرت ہے کہ لفظ فقیہ حبیب نے مذاہب کے لیے استعمال ہوا، مولا نے اور بھی لوگوں کے لیے کربلا کے شہداء کے لیے استعمال کیا، لیکن حبیب کی شہرت کیوں ہوئی؟ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جس کو سب سے زیادہ بیان کیا جائے گا دوستی کے لحاظ سے، وفاداری کے لحاظ سے، بالکل ویسے ہی جیسے 72 شہداء ہیں، صحیح ہے، لیکن 72 شہداء میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیے گا تو 18 بنی ہاشم کا ہوتا ہے، پھر 18 بنی ہاشم میں آ کر کے 10 دن ہم ذکر 10 شہیدوں کا مختلف زاویے سے کرتے ہیں، تو سب کا ذکر کہاں پر ہو پاتا ہے؟ تو جب اور اس کے علاوہ جہاں پر 72 تابوت نکلتے بھی ہیں تو وہاں پر جو 72 شہداء کا نام لیا جاتا ہے، مسائل ان کے، فضیلتیں ان کی، خوبیاں بیان ہوتی ہیں، تو وہ 2 4 10 منٹ میں ایک ایک مرحوم کی خوبی، اصحاب حسین کی خوبی کہاں ذہنوں میں رہے گی؟ کیونکہ اس موقع پر انسان صرف گیا ہے اپنے گریے کا پرسہ دینے کے لیے، گیا ہے زیارت کرنے کے لیے، یہی تو ہے۔
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے لے کے آخری تک کسی پروگرام میں رکتے ہوں. کچھ گئے پہلے اسٹیپ پر، کچھ گئے دوسرے اسٹیپ پر، کچھ گئے تیسرے اسٹیپ پر، کچھ گئے چوتھے اسٹیپ پر، کچھ گئے لاسٹ زیارت کر کے نکل آئے. کچھ تھے ایسے نہیں جو گریا کرنا. ہر انسان کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ اس حساب سے کیا کرتا ہے، جاتا ہے. لیکن اگر اسی لفظ کو اگر آپ غور کیجئے، فقہ، ہاں جسے ہم فقیہ کہتے ہیں، مرجع اور مجتہد کو فقیہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اس علم کے ماہر ہوتے ہیں. 18 سے 20-22 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں. ہم ایک آدھے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو ناچے ناچے پھرتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں فلاں مولوی کو آتا کیا ہے، ہم سے زیادہ ان کے پاس ڈگری ہے. اور جب پوچھ لیے کتنے سبجیکٹ کے تم جانکار ہو، کتنے سبجیکٹ کا مولوی جانکار ہے، تب بغلے جھانکنے لگتے ہیں. سوچیے، انگلیاں اٹھانا، ایک آدھے بھی جا کر کے ڈگری تھیسس لکھ کر کے ہم نے پی ایچ ڈی کر لے. تھیسس کیسے صفحے کی آپ لکھتے ہیں؟ 200 صفحے، اس سے اوپر اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. 200 صفحے میں آپ پی ایچ ڈی ہو گئے. قرآن کیسے صفحے کا ہے؟ اس کی لکھی ہوئی تفسیریں کئی جلدوں کی ہیں اور کتنی تفسیریں ہیں، رجال کتنی، کون سا علم ہے اور دیگر چیزیں کیا کیا ہیں. اور میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ذرا سا اس چیز کو سمجھیے. پھر اس کے بعد سچویشن اور کنڈیشن پر جو فیصلے لیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یہ شعور مند ہے، یہ فقیہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جب اس چیز کو ہم جب دیکھیں گے تب کہا جائے گا بصیر ہے، سمجھدار ہیں، شعور مند ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جہاں پر فکروں کو ڈیولپ کیا جاتا ہے وہاں پر ہم اتنی وادی میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مولوی صاحب بیان کیا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو ان وادیوں سے تھوڑا سا نکلیے، بات چاہیے اپنے اندر ایک وہ کیفیت پیدا کیجیے جہاں پر پوائنٹ سے آپ پوری عبارت اور تحریر لکھ سکتے ہو. یہ صلاحیت اور یہ قابلیت پیدا ہونی چاہیے، یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کے ذریعے جو خصوصیات اور خوبیاں پیدا کر سکتے ہوں وہ اس کے ذریعے پیدا کریں کہ اگر ہمیں صرف ایک پوائنٹ ملے اس پوائنٹ سے پوری کتاب لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جب ہم ان چیزوں کے ذریعے صلاحیت پیدا کر لیں گے تب شعور پیدا ہوگا کہ ہمارے اندر حسینی فکر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے اندر ساری چیزیں آئی یا نہیں ہوئی. تب سمجھ جائے گا بصیرت اور معرفت نجات کا راستہ ہے. اتنی باتیں کہنے کے بعد اب نتیجہ سمجھ آتا ہے کہاں پر ہے. آج بہت سارے افراد، آج آپ ذرا سا غور کیجئے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت دنیا، پوری دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک ایرانی فکر اور ایک امریکن فکر. اب کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، اب کیا ہو رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اور جن کی فکروں کو انقلاب نے ڈیولپ کیا تھا، انقلاب خمینی ہو، انقلاب خامنائی ہو، انقلاب حسینی ہو، یہ بہت سارے افراد نادان ہیں جو آج آ کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آنے کے بعد یہ کہتے ہیں صاحب آپ نے ایک جنازہ دیکھا کہ جس کی تدفین سے پہلے اس کی بیوی کی عدت ختم ہو گئی ہو. سوچئے فکر کہاں پر ہے. بدبختی کی ایک انتہا ہے. یہ میں صرف ایک بات پیش کر رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب نادان ذہنوں کے ذہن میں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے
ताकि जो तुम अकीदत रख रहे हो वो अकीदत नहीं है। इसलिए कि जब किसी चीज के ऊपर हमला किया जाए तो वो हमला तुम्हारी फिक्रों और तुम्हारी दीन और एतकाद के ऊपर किया जाए, ताकि जब दीन और एतकाद की साथ कमजोर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया दो ही हिस्सों में, एक मर्जियत की ताकत में, एक गैर मर्जियत के इत्तेहाद को देख रही है। मर्जा की ताकत, उसकी रूहानियात, उसका शरफ और मर्तबा, उसका रुतबा पूरी दुनिया देख रही है। और जो इनके मुखालिफीन हैं, मुतअस्सिबीन हैं, नासिबीन हैं, मुल्हिदीन हैं, मालूम लिया जो मुनाफिकीन हैं, मालूम लिया जो बहुत सारे अखबारी हैं, गैर अखबारी हैं, मालूम लिया बहुत सारे वो अफराद की जो मर्जा से इख्तिलाफ रखते हैं। देखिए अल्फाजों पर ना जाइएगा, जो मर्जा की फिक्र से इख्तिलाफ रखते हैं। कहते हैं साहब हम तो हुसैनी उस वक्त से हैं कि जब से करबला वो हुई थी, ये आज इनकलाब खुमैनी और काम नहीं आ करती, ये हमें बताएगा हम कैसे हुसैनी हैं। क्या फिक्र है, क्या सोच है। इनकलाब खुमैनी ना होता तो आप जिस एतबार से आज अदादारी कर रहे हैं, जरा सा कोई एक सोर्स बता दीजिए कि इससे पहले भी ऐसी अदादारी हो रही हो। जितने तरीके से ऐलान शीयत का इस वक्त पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, इससे पहले भी शीयत का इस तरीके से डंका बज रहा था। आज लोग कहते हैं मर्जा में किया गया है। समझ रहे हैं, ये जो अमेरिका का वो है झूठा और मक्का, जिसके दम दम के ऊपर बयानात बदलते रहते हैं, उसको अपनी हिकारत की वैल्यू नजर आ गई कि वो अपनी नजर में खुद भी गिर गया। इतना गिर गया कि वो सोचने लगा जिसको मैंने यानी दुश्मन समझ करके मारा था वो तो पूरी दुनिया के दिलों का हीरो बन करके निकला, और जो मैं अपने आप को हीरो समझ रहा था वो तो मैं जीरो से भी बदतर हो गया। गौर कीजिए, यानी अपनी नजर में वो गिर गया खुद, और जब गिर गया तो उसे दिख रहा है साहब कई करोड़ लोग आए हैं, 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने तकरीबन तशिये जनाजा में शिरकत की। उसे समझ में आ गया कि वाकई अगर मैं मरूं तो क्या इतने लोग मुझे कांधा देने आएंगे भी, कांधा देंगे या पत्थर ही मारेंगे, ये भी गारंटी नहीं है। पता नहीं क्या होगा उसको अपने, और इसीलिए उसने आपने देखा कि इस आलम में जब इंसान गम में डूबा हो उस वक्त हमला करना ये कौन से आकिलाना जंग थे। और अपने को कहते हैं हम तो ह्यूमन राइट वाले हैं, हम तो इंसानियत के अलमबादार हैं। तो अगर ऐसे इंसानियत के अलमबादार हैं तो तुमको तुम्हारी अलमबादारी तो भी मुबारक हो। तुम जैसे जिसके अंदर इंसानियत ना पाई जाती हो कि कोई जनाजा जहां होता है वहां की बमबारी करता है। सोचिए जरा सा, वहां कोई हमला करता है उस मुल्क के ऊपर, लेकिन ये खुद एक सोच को बता रहा है। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ एक उस नजरिए को बयान करना चाहता हूं जो आज दुनिया के सामने है, आप देख रहे हैं, और देखने के बावजूद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर एक के पास तकरीबन आप ये देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो फिक्रों को इनहिराफ दे रहे हैं, शऊर को खत्म कर रहे हैं, यहां तक कि मर्जा की दुश्मनी में अहले बैत की तौहीन किए दे रहे हैं। और बाद इतने मलूम हो चुके हैं, कहते हैं कि साहब फला हक पे थे, यजीद हक पर था, और मैं चाहता हूं मेरा हशर भी यजीद के साथ हो। सोचिए इस हद तक गिर गए हैं
یعنی ان کی معصومیت والی فکر کو ذرا سا دیکھیے، کتنے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان. مجھے تو وقار سلطان پوری کا یہ پورا قصیدہ، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، جا کر کے سنیے گا کہ یزید کے جیسے کو ان کے ساتھ محشور ہونا، اس حد تک اہل بیت کی دشمنی گر گئے. نہ انہوں نے کتابوں کو پڑھا، نہ انہوں نے مطالعہ کیا، کم سے کم شیعوں کی کتابوں کو نہ صحیح، اپنے یہاں کی کتابوں کو تو پڑھ لیتے کہ جس میں یزید کو پلید کہا گیا، یزید کو نجس کہا گیا، یزید کو کافر کہا گیا. سوچو تم، اپنی کتابوں میں جا کر کے دیکھ لو اور اس کو تم اپنا آئیڈیل مانتے ہو. تو آپ سوچئے کہ دشمنیاں کہاں تک ہیں، کس حد تک ہیں، کہاں پر آنا چاہتے ہیں اور کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو اب سمجھ میں آئے، یہ ایک خامنائی کا جنازہ نہیں تھا. تصورات میں ایک کربلائی جنازہ تھا، جو ہم کربلا میں یعنی اس کو کاندھا نہ دے سکے، لیکن کم سے کم نائب حسین کو کاندھا دے کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جب نائب کے کاندھا دینے میں ہم اتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں تو کاش کربلا میں ہوتے تو کتنے لوگ ہوتے. صلوات تو پڑھیے سب نے. تو یہ ہم خامنائی کا کاندھا نہیں دے رہے ہیں، یہ اس فکر کو کاندھا دے رہے ہیں جس میں حسینی فکر ہے، جس میں عزم حسینی ہے، جس میں شجاعت حسینی ہے، جس میں مقصد حسینی ہے، جس میں وہ شان ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی، اس کو ہم بتا رہے ہیں. تو اب یہ بہت سارے افراد آج ہمارے یہاں ابھی کسی امام بارگاہ میں یعنی شبیہ بنا کر کے تابوت تشییع جنازہ کی. اب اس پہ ایک اعتراض کہ صاحب یہ نیا کام ہو گیا. سوچئے کہاں پر ہم کھڑے ہیں. ارے اگر ہر سال ایک خامنئی صاحب کا جنازہ نکل ہو نیا کام ہے، لیکن ابھی کل تدفین ہوئی ہے. اگر انسان غائبانہ طور کے اوپر اگر ایک تعصی کر رہا ہے تو کیا تعصی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ بھائی لاکھوں سلام ہو ان برادران اہل سنت پر جنہوں نے پوری دنیا میں ادھر ادھر غائبانہ نمازیں پڑھی ہیں. سلام ہے ان کے اوپر. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر کوئی غائبانہ تشریح کر دے تو اس میں کوئی حرج برج نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی بعد نماز جمعہ یعنی خامنائی صاحب کے ایصال ثواب کی تیجے کی مجلس، چونکہ رات تدفین ہو گئی ہے، ہوگی، آپ رات تشریف رکھیے گا. مختصر مفید وقت میں یعنی ایصال ثواب ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.